آج ہم بات کریں گے پازیٹیو اسٹریٹجیز فار ہینڈلنگ ایگریسو بیہیویئر ان چلڈرن. بچوں میں بڑھتے جارحانہ رویوں سے نمٹنے کے لیے مثبت حکمت عملی. ہم سب جانتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہر شخص پریشان ہے. مختلف قسم کے مسائل میں وہ گھرا ہوا ہے. ایک تناؤ ہے، ایک ٹینشن ہے، ایک ٹینس ہے، ایک ہیڈ ایک ہے مختلف قسم کا، جس کے نتیجے میں وہ پریشان ہیں. گھر میں پریشان ہیں، اپنے بازار اور محلوں میں پریشان ہیں، آفس میں پریشان ہیں، کارخانوں میں پریشان ہیں، کھیتوں میں پریشان ہیں. یعنی ہم جہاں بھی رہتے ہیں مختلف قسم کی پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے، اور ان پریشانیوں نے ہم کو ایک طرف مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے. یہاں تک دوسری طرف تناؤ کے نتیجے میں جارحانہ جو علامات ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں. اور خاص طور سے یہ جو تناؤ کا معاملہ ہے، ٹینشن کا معاملہ ہے، ہیڈیک کا معاملہ ہے، یہ خاص طور سے شہروں کے اندر بہت زیادہ ہے. نتیجے میں مسائل بڑے پیمانے پر سامنے آتے ہیں. نہ صرف یہ کہ بڑی عمر کے لوگ ان مسائل سے دوچار ہیں، بلکہ نوجوان اور ہمارے جوان، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں جو بڑی عمر کی ہیں وہ بھی مختلف قسم کے تناؤ میں مبتلا ہیں. اور حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ اب بچے بھی ان مسائل سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں. ان حالات میں بچوں کی تربیت کرنا، ان کا اوور آل ڈیولپمنٹ، ان کی ہمہ جہت ترقی، ان کا تعلیمی کیریئر سب متاثر ہو رہا ہے. یہاں تک کہ گھر، خاندان اور اسکول اور معاشرہ، سوسائٹی ان تمام مسائل سے پریشان ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں، خاص طور سے بچوں کے اندر اس طرح کے مسائل بڑے پیمانے پر کیوں پیدا ہو رہے ہیں. تو اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں. یہ پورا ماحول ہے، یہ پوری سوسائٹی، یہ پورا انوائرمنٹ ہے، اور اس انوائرمنٹ اور اس سوسائٹی کے اندر مختلف قسم کے ایشوز ہیں، جن ایشوز نے ہم کو مختلف قسم کے جارحانہ رویوں میں مبتلا کر دیا ہے. تو یہ جو آکرامک ویہار ہے، اس سے کیسے نپٹا جائے اور اس کے سکاراتمک نیتیاں، رننیتیاں کیا ہو سکتی ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہے. تو میرے محترم دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کی جو خوبصورتی ہے اس کے اندر میانہ روی ہونا بہت ضروری ہے. وہاں تحمل مزاجی، چیزوں کو برداشت کرنا، رواداری، دوسروں لوگوں کے جو ویلیوز ہیں ان ویلیوز کو برقرار رکھنا، اور عدل یعنی جسٹس اور انصاف، یہ سب بہت ضروری ہے. تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور جب تک ان میں کمی ہوگی تو جو جارحانہ رویے ہیں ان جارحانہ رویوں کے اندر بھی تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آج یہی صورتحال ہے. ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، اس کے اندر تحمل مزاجی اور جو میانہ روی ہونا چاہیے، رواداری ہونا چاہیے، انٹالرنس ہونا چاہیے، وہ سب ہلکے ہلکے ختم ہوتا جا رہا ہے. نتیجے میں اس کے بدلے میں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ شدت پسندی پیدا ہو رہی ہے، جارحانہ پن پیدا ہو رہا ہے، ایگریسونیس، غصہ، گرمی اور کسی بھی چیز کو برداشت نہ کرنے کا رجحان، یہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. عدم برداشت کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں لاقانونیت وجود میں آ رہی ہے. یعنی قانون کی جو لاز ہیں، جو بائی لاز ہیں، جن کے اوپر عمل کر کے ایک معاشرے کو، ایک سوسائٹی کو، ایک نیشن کو صحیح رخ دیا جا سکتا ہے، کرائم سے بچا جا سکتا ہے، پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے، وہ سب چیزیں ہلکے ہلکے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں، لاقانونیت عام ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو ماہرین عمرانیات ہوتے ہیں، سوشولوجسٹ ہوتے ہیں،
ان کا کہنا یہ ہے کہ آج کل جو سوسائٹی کے جو مسائل ہیں اس میں 90% مسائل کی جڑ انٹالرنس ہے، یعنی انسان کے اندر صبر اور تحمل کا جو مادہ ہے، چیزوں کو برداشت کرنے کا جو مادہ ہے، دوسرے کی عزت اور وقار اور اس کی اہمیت کو جو ویلیو ملنی چاہیے، اس ویلیوز کو ختم کرنے کے لیے انسان بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ملنساری کا جو معاملہ ہے، دوستی ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، یہ اوصاف ہلکے ہلکے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ پھر یہی ہو رہا ہے کہ آج ہم مسائل سے گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب مسائل سے ہم گھر رہے ہیں تو اس میں پریشانیاں ہمارے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں۔ آج اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے۔ اگر ہم سے کوئی ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ دے، ہماری پسند کے خلاف کوئی بات کہہ دے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو برداشت کرتے ہوئے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہوگی اگر ہم اس کی بات کو برداشت کر لیں گے۔ جو دوسرا آدمی ہم سے تیزی کے ساتھ، گرمی کے ساتھ بات کر رہا ہے، اگر ہم اس کو برداشت کر لیں گے تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہوگی، ہم اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان حالات میں جبکہ پتھر کا جواب اور بڑے پتھر سے دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے، تو پھر ذری ذری سی بات پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر مارنے مرنے پر لوگ اتر آ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی جو ہے خراب صورتحال ہے، اور ان خراب صورتحال میں ہمارے بچے بھی مبتلا ہو رہے ہیں، ہمارا گھر بھی متاثر ہو رہا ہے، ان بچوں کا فیوچر بھی متاثر ہو رہا ہے۔ اور آپ سوچئے، غور کیجئے کہ اگر اس فیوچر کو ہم نہیں سنبھال سکے، یہ جو بچے ہیں جو کل کا ہمارا فیوچر ہے، ہمارے گھر کا فیوچر ہے، ہمارے خاندان کا فیوچر ہے، ہمارے معاشرے کا فیوچر ہے، سوسائٹی کا فیوچر ہے، ہمارے ملک کا اور نیشن کا فیوچر ہے، اگر ہم اس کو صحیح رخ نہیں دے پائے تو پھر آپ سوچیے کہ آج جو کچھ بھی موجود ہے کل یہ کتنے بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ اس لیے یہ ایشو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس ایشو کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جس کے نتیجے میں یہ مسائل کریٹ ہو رہے ہیں۔ تو ایک ویڈیو کے اندر ہم اس بات کو کمپلیٹلی جو ہے سم اپ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ وقتاً فوقتاً اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے، دیکھیے دلی کی گرمی بہت تیز ہے اور یہاں بیٹھنا اس وقت بہت مشکل ہے، لیکن ہم نے ایک عہد کیا ہے، ایک مشن سامنے رکھا ہے، ایک کاز سامنے رکھا ہے، اس کو رکھتے ہوئے میں پسینے کو پوچھتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں تذکرہ کر رہا تھا کہ اگر ہم اس فیوچر کو صحیح رخ نہیں دے سکتے، اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا، اگر ہم نے اس کے اندر سے عدم رواداری جو ختم ہو جاتی جا رہی ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پائے، تو پھر کل ہمارا بہت خطرناک، بھیانک اور دشوار گزار ہوگا۔ اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے جو آج کے ساتھ ساتھ کل کی بھی فکر کرے۔ جو صرف آج کی فکر کرے وہ مناسب نہیں ہے، بلکہ آج کی بھی فکر کرے اور کل کی بھی فکر کرے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ کیسز رکھتا ہوں۔ ان بچوں کے اندر جو خاص طور سے 8 سال، 10 سال، 12 سال، 14 سال، جن کو ہم جوینائل بھی کہتے ہیں، جو نابالغ بچے ہیں، ان بچوں کے اندر کتنی تیزی کے ساتھ کرائم بڑھ رہے ہیں، بڑے خطرناک کرائم انجام دے رہے ہیں، بلکہ اس طرح کے کرائم انجام دے رہے ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی دلی کے اندر دسمبر 2012 میں نربھیا کیس سامنے آیا تھا۔ اس وقت جب یہ معاملہ سامنے آیا تو پورا معاشرہ شوق میں مبتلا ہو گیا، پوری سوسائٹی شوق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک ایسا سخت ترین وہ معاملہ تھا جس کو برداشت کرنا مشکل تھا، اور جس طرح سے اس کام کو، غلط کام کو انجام دیا گیا، ان لوگوں نے، جن لوگوں نے اس غلط کام کو انجام دیا، لازمی بات ہے کہ ان کا ذہن، ان کے جذبات، ان کے احساسات
सब कुछ खत्म हो चुके थे, और जो गलत रुख पे वो आगे बढ़े उसके पीछे कोई ना कोई माहौल होगा, कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा जहाँ से उनको इस काम को करने में आसानी महसूस हुई। वो वही असल परेशानी का सबब है कि ये जो माहौल हमको मिलता है, ये जो घर मिलता है, घर के अंदर जो तरबियत का माहौल होता है, माँ बाप अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने हर बच्चे को दिए, और ये सिलसिला मुस्तकिल जारी है कि इंसान पहले बच्चा होता है, उसके माँ बाप होते हैं, फिर वो बड़ा होता है, जवान होता है, और फिर वो खुद माँ बाप बनकर दूसरों की तरबियत करता है। तो ये जो माँ बाप हैं उनका बहुत बड़ा रोल है कि अपने बच्चों को सही रुख पर गामजन करें। अगर उन्होंने इस जिम्मेदारी को से मुंह फेरा तो फिर निर्भया जैसे ही वाक़यात सामने आएंगे और फिर हम सब परेशान होंगे, क्योंकि हम घर में बंद होकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, हम घर में बंद होकर मसाइल से नहीं बच सकते, हम घर में बंद होकर इन जो बुराइयां फैलती चली जा रही हैं, जो हमें हर तरफ से घेरती चली जा रही हैं, उनसे हम बच नहीं सकते। फिर क्या करना होगा? फिर हमें ये करना होगा कि जहाँ एक तरफ हम अपने घर के ऊपर तवज्जो दें, अपने बच्चों पर तवज्जो दें, वहीं साथ ही साथ हम अपने ऊपर भी तवज्जो दें, एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन। क्योंकि जो पेरेंट और गार्जियन जो कुछ भी सरगर्मियां अंजाम देते हैं, जो कुछ भी वो काम करते हैं, जो कुछ भी वो बोलते हैं, जो कुछ भी उनका एक्ट होता है, जो कुछ भी उनका रिएक्शन और एक्शन होता है, उन्हीं चीज़ों को बच्चे देखते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, जहन साजी होती है उनकी, उनका जहन तैयार होता है, उनके जज्बात उसी नहज पे आगे बढ़ते हैं। अगर वो अच्छे हैं तो अच्छी रास्ते पर वो आगे गामजन होते हैं, अगर वो उसमें खराबियाँ शामिल हैं, बुराइयाँ शामिल हैं और बहुत ख़राब चीज़ें उसमें शामिल हैं, तो फिर हमारे बच्चे बहुत साइलेंटली, बहुत खामोशी के साथ तरबियत पाते हुए आगे उसी रास्ते पर बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ एक जानिब हम अपने बच्चों को सही माहौल फराहम करने की कोशिश करें, वहीं साथ ही साथ हम अपने ऊपर लाजमी बात है, एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, जो कुछ भी हैं हम, उस हैसियत को बरकरार रखते हुए अपने मामलात को, अपनी गुफ्तगू को, अपने सोच को, अपने अमल को, अपने एक्शन को, अपने रिएक्शन को, सब चीज़ों को कंट्रोल करें। और अगर हम इस चीज़ को करते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसके नतीजे में एक बेहतर ख़ानदान परवान चढ़ेगा, और साथ ही साथ इससे आगे बढ़कर हमारा एक अहम तरीन काम यह है कि हम सोसाइटी को भी रास्ते पर लेकर चलने की कोशिश करें, यानी इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, हम दोनों सतह पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे तस्करा कर रहा था निर्भया के जो केस था दिसंबर 2012 में, उसमें जो उसका बैकग्राउंड था, जिन लोगों ने उसको अंजाम दिया था और जिस तरह से अंजाम दिया था, उस वाक़े ने पूरी सोसाइटी को शौक में मुब्तला कर दिया था। इसी तरह से एक और वाक़े मैं आपको बताता हूँ। एक 16 साल बॉय ने, 16 years old boy in Noida, in Delhi NCR, stabbed his mother and sister to death. उसने अपनी बहन और अपनी माँ को मार दिया, और किस बना पे मार दिया? सिर्फ इस बना पे मार दिया कि the boy was weak student academically. वो बच्चा तालीमी मैदान में जो कुछ भी वो पढ़कर आता था, जो कुछ भी उसको काम मिलता था, जो भी उसका रिजल्ट आता था, उसमें वो वीक था। उसकी माँ उसको तवज्जो दिलाती थी, कभी कभी उसको डांटती थी, कभी ऐसा भी होता था कि उसको मारती थी। और उस बच्चे ने एक दिन वो इतना ज़्यादा गुस्से में मुब्तला हो गया इस डांटने और इस मारने और इस फटकार के नतीजे में कि उसने अपनी बहन और अपनी माँ को मार दिया। ये गुस्सा कहाँ से आया? ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा अचानक पैदा हो गया, उस गुस्से का कोई ना कोई बैकग्राउंड हो। इसी तरह से एक और वाक़या मैं आपको याद दिलाता हूँ। 2018 में यमुनानगर हरियाणा में एक 18 साल के स्टूडेंट ने अपने प्रिंसिपल को बुरी तरह से पीटा, मारा, यहाँ तक कि वो मर गया। तो ये जो सूरत हाल है ये बहुत ख़तरनाक है। क्राइम बढ़ रहे हैं, सोसाइटी बर्बाद हो रही है, ख़ानदान बर्बाद हो रहे हैं,
اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا فیوچر، ہمارا کیریئر، ہمارا جو مستقبل ہے وہ سب کچھ برباد ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ a few days ago, a 12 years old boy murdered his tuition teacher۔ ایک 12 سال کے بچے نے اپنے ٹیوشن ٹیچر کو صرف اس بنا پر کہ an argument between his teacher and mother، اس کی ٹیچر اور ماں کے درمیان میں ایک آرگومنٹ ہوا، ممبئی کا وہ واقعہ ہے، اور اس آرگومنٹ کے نتیجے میں وہ آکرامک ہوا، اس کو غصہ آیا، جارحانہ رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے جو ٹیوشن ٹیچر تھا اس کو معاف کیا۔ تو میرے محترم دوستوں، میرے محترم بزرگوں، میرے محترم ساتھیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ حالات بہت خطرناک ہیں۔ گھر کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اسکول کے اندر، محلوں کے اندر، ہم جہاں بھی رہتے ہیں، ایک عجیب و غریب ماحول ہے، ایک تناؤ ہے، ایک غصہ ہے، ایک گرمی ہے، جس میں ہر شخص بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی واضح کر دوں، عام طور سے ہم لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو کرائم ہے جس میں بچے مبتلا ہوتے ہیں، یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو غریب ہیں، یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، جن کو پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں ملا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اسی گورنمنٹ جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہندوستان کی گورنمنٹ نے NCRB، نیشنل کرائم جو وہ ہے ہمارا بیورو، اس نے یہ بتایا ہے کہ 2017 میں ایجوکیٹڈ جوینائل کمیٹڈ کرائم مور دین illiterate۔ جو illiterate ہیں، جو ان پڑھ ہیں، جو جاہل ہیں، جو کمزور ہیں سماجی اعتبار سے، طبقاتی اعتبار سے، ان کے مقابلے میں 2017 میں ہمارے ملک کے اندر پڑھے لکھے بچوں نے زیادہ کرائم دیکھے ہیں۔ تو صرف مسئلہ ان پڑھ ہونا، جاہل ہونا کا نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیے کہ پورے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور پڑھے لکھے بچے زیادہ کرائم میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایسے ایسے کرائم کر رہے ہیں جن کو تذکرہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، سر جھک جاتا ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد در حقیقت سامان آزمائش ہے۔ فتنہ منس آزمائش، سورہ انفعال آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسان، اور خاص طور سے وہ لوگ جن کی اولادیں ہیں، جو ماں باپ کی حیثیت سے موجود ہیں، جو خوش ہیں کہ ان کی اولاد تربیت پا رہی ہے، آگے بڑھے گی، فیوچر ان کا برائٹ ہے، ماں باپ کا بھی برائٹ ہے، بچوں کا بھی برائٹ ہے، یہ در حقیقت ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، سامان آزمائش ہے۔ اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے آگے اس کی فکر نہیں کی، اگر ہم نے اس کو نظر انداز کیا، ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کو ہم نے ادا نہیں کیا، تو لازمی بات ہے کہ جان رکھیے کہ یہ نہ صرف بچے ہمارے لیے دنیا میں مصیبت کا باعث بنیں گے، بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم جس سوچ کے ساتھ اس نیشن کو ڈیولپ کرنے میں، اپنے گھر اور اپنے خاندان اور اپنے سوسائٹی کو صحیح راستے پر بڑھانے میں فکر مند نہیں ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے لیے مزید مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو انسان کے اخلاص ایمانی میں جو چیزیں عموماً خلل ڈالتی ہیں، پریشانیاں پیدا کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان اکثر منافقت، غداری اور خیانت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ دو وجہ ہیں عموماً، ایک مال اور مالی مفاد، اور دوسری اولاد کے مفاد۔ جب ان چیزوں میں ہماری دلچسپی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہماری مال میں بہت زیادہ دلچسپی بڑھ جاتی ہے، اور مالی مفادات میں ہماری دلچسپی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہماری دلچسپی اپنی اولاد میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس اولاد کے مفاد میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو پھر لازمی بات ہے کہ ہم ان غلط چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن کو ہمیں وقت کے وقت اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور پھر اس بڑھی ہوئی دلچسپی کے نتیجے میں ہم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ یہ مال اور اولاد جن کی محبت میں تم گرفتار ہو، وہ دراصل تمہارے لیے امتحان کا ایک پرچہ ہے،
اور جہاں ایک طرف جو تمہارے بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ تمہارے لیے ایک امتحان کا پرچہ ہے، وہیں جسے تم جائیداد کہتے ہو یا کاروبار کہتے ہو وہ بھی در حقیقت تمہارے لیے ایک دوسرا امتحان کا پرچہ ہے۔ یہ چیزیں تمہارے حوالے کی ہی اس لیے گئی ہے کہ ان کے ذریعے سے تمہیں جانچ کر دیکھا جائے کہ تم کہاں تک حقوق اور حدود کا لحاظ رکھتے ہو۔ دونوں چیزیں آپ کے اس حقوق بھی بتاتی ہیں اور ان حقوق کے ساتھ ساتھ حدود بھی بتاتی ہیں، لمیٹیشنز بھی بتاتی ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتی ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور کہاں تک جانا ہے اور کہاں تک نہیں جانا ہے، کہاں رک جانا ہے۔ تو مفاد کے نتیجے میں، چاہے وہ مال کے مفاد ہو، چاہے وہ اولاد کا مفاد ہو، ہمیں کبھی بھی غلط کاموں میں، غلط چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، اور ان حدود کا ہمیں لازماً خیال رکھنا چاہیے جہاں ہم نہ صرف اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں، اپنی اولاد کو کنٹرول کر سکیں، بلکہ سوسائٹی کے اندر بھی امن و امان قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو دنیاوی جو چیزیں ہمیں میسر ہیں اس میں ہم کھو جاتے ہیں، اور اسی طرح پوری طرح سے نہ صرف یہ کہ کھونے کے نتیجے میں ہم اپنے اوپر قابو سے ہمارا کنٹرول نہیں رہتا، بلکہ ہم اپنے انسانوں کے حق تو ادا کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس خدا کے حق بھی نہیں ادا کرتے جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں لازمی بات ہے خاص طور سے ماں باپ کے لیے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ اگر وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان مسائل سے بچا جا سکتا ہے، اور یہ مسائل ہمارے لیے ان مسائل سے نکلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنی حدود کا خیال نہیں رکھا تو پھر مسائل سے بچنا یہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ جب ہم سڑک سے گزرتے ہیں، بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور کسی ایسی پبلک پلیس پر ہوتے ہیں جہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ آ اور جا رہے ہوتے ہیں، وہاں ہم اس طرح کے واقعات بھی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہترین کار کا مالک، خوبصورت کار کا مالک، بڑی قیمتی کار کا مالک، وہ اترتا ہے اپنی کار سے اور ایک غریب ٹھیلے والے کو، ایک غریب رکشے والے کو، ایک غریب سائیکل والے کو وہ مار رہا ہوتا ہے، پیٹ رہا ہوتا ہے، گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اس کو بے عزت کر رہا ہوتا ہے۔ اور کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ اس کی کار میں وہ ٹھیلا یا رکشہ یا سائیکل کسی وجہ سے وہ ذرا سا ٹکرا گئی، اور ٹکرانے کے نتیجے میں تھوڑا سا کھرونچ آ گیا یا اس میں کچھ چھوٹی سی خرابی آ گئی۔ ہوتا کیا ہے، ہم اور آپ جب گزرتے ہیں تو ایک مینٹلٹی بن گئی ہے کہ جو غریب ہے اس کی سوسائٹی میں، کیونکہ وہ غریب ہے اس لیے اس کی عزت بھی نہیں، اور جو امیر ہے وہ عزت دار ہے۔ تو امیر جب غریب کو پیٹتا ہے ہم خاموشی سے نکل کے چلے جاتے ہیں کہ اس کی تو مقدر میں اس کی تو لکھا ہی یہی۔ یہ جو انٹالرنس کا معاملہ ہے اور جو سوسائٹی کے خراب ہونے کا معاملہ ہے، اور ہماری جو خاموشی جو ہے، یہ خاموشیاں مسائل کو بڑھاتی، تو کوشش یہ کرنی چاہیے اور ہمیں اس طرح کی سوسائٹی کو کریٹ کرنے کی طرف آگے بڑھنا چاہیے کہ جہاں غریب اور امیر کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے، اس کی عزت کو پامال نہ کیا جائے، اس کی غربت کے نتیجے میں اس کو ہراس نہ کیا جائے۔ تو اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آدمی جس کی ایک خوبصورت ٹرک تھا، نیا ٹرک، بڑے پیسے سے اور بہت چارمنگ کے ساتھ اس کو خرید کے لے کر آیا، اور اس ٹرک کو اس نے کھڑا کیا، وہیں اس کا ایک 2 یا 3 سال کا بچہ کھیل رہا تھا۔ اس نے کوئی پتھر اٹھایا اور ایک طرف پھینکنے کے نتیجے میں وہ ٹرک کے اوپر ڈینٹ پڑ گیا۔ وہ کوئی غیر نہیں، باپ اپنے بچے سے کیا برتاؤ کرتا ہے آپ جانتے ہیں؟ 3 سال کے بچے کو وہ پکڑتا ہے، وہ غصے میں اتنا زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس 3 سال کے بچے کو پکڑ کر اس کے ہاتھ باندھ کے اس کو اوپر لٹکا دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ چیختا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، لیکن اس کو رحم نہیں آتا، یہاں تک کہ جب کافی وقت گزر جاتا ہے تو وہ آدمی، وہ باپ، وہ کس نوعیت کا باپ ہے یہ اللہ بھی جانتا ہے، لیکن وہ باپ اس بچے کو اتارتا ہے جب وہ بے انتہا تڑپنے لگتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ کی ہڈیاں جو اس کے جوڑ ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں، اس کے ہاتھ کی انگلیاں وہ کریش ہو گئی۔ یہ کون سی جارحانہ پن ہے، یہ کون سا انسانیت کے خلاف عمل ہے؟ وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اس بچے کو لے کر اسپتال پہنچتا ہے، اسپتال پہنچنے کے بعد وہ اس کو ایڈمٹ کرتا ہے اور اس کا آپریشن ہوتا ہے، اور جب وہ بچہ آپریشن تھیٹر سے باہر آتا ہے وارڈ کے اندر اور وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے اپنے باپ سے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے ڈیڈی، آئی ایم سوری اباؤٹ یور ٹرک، جو ٹرک پہ آپ کے وہ پڑ گیا تھا، ڈینٹ یا چوٹ کے نتیجے میں وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا، اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ اور وہ بچہ پوچھتا ہے کہ جو میری انگلیاں، جو میرے ہاتھوں پر بینڈیج بندھے ہوئے ہیں موٹے موٹے، یہ جو انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، کیا یہ دوبارہ سے نکل آئیں گی؟ Then he asked, but when are my fingers going to grow back? یہ میری انگلیاں دوبارہ کب بڑی ہوں؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ الفاظ سن کر اور جو کچھ اس نے کیا تھا اس کو یاد کر کے اس آدمی کا دل پھٹ جاتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، گھر پہنچتا ہے اور اپنے آپ کو پھانسی سے لٹکا لیتا ہے۔ اس ایگریسونیس نے، اس انٹالرنس نے، اس جارحانہ پن نے، اس وحشی پن نے اس بچے کی زندگی کو برباد کیا، اس کے ہاتھ کی انگلیاں چلی گئیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اپنی زندگی کو برباد کیا۔ ٹرک وہیں کا وہیں پڑا رہا، جس حالت میں تھا ویسے ہی رہا، لیکن تم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، اپنے فیوچر کو برباد کر دیا۔ میرے محترم دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، یہ جو ایگریسونیس ہے، اس ایگریسونیس نے بہت سارے مسائل کو کریٹ کیا ہے اور یہ مستقل کریٹ کر رہا ہے۔ تو ان حالات میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایگریسونیس کو اپنے اندر سب سے پہلے دور کرنے کی کوشش کریں۔ بچوں کے اندر جو ایگریسونیس پیدا ہو رہا ہے، اس کی جو چیزیں، جو وجوہات ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ہیں۔ ایک وجہ ٹی وی ہے، ٹی وی کے نتیجے میں بہت سارے ایسے چیزیں بچے دیکھتے ہیں جہاں لڑائی، مار پیٹ، گن چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، دیگر اور چیزیں۔ دوسرے موبائل گیمز ہیں۔ یہ موبائل گیم بچوں کے اندر آج کل جو سب سے زیادہ جو موبائل گیم پسند کیے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وہ گن مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پیٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کریش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بچپن سے ان کے اندر پیدا ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو طرز عمل ہے ایز اے پیرنٹ، ایز اے گارجن، ایز اے مدر، ایز اے فادر، اور جو بھی ہم حیثیت رکھتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے اپنا جو رول پلے کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے اندر یہ ایگریسونیس زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتی چلے جا رہی ہے۔ تو اس کے ایک، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے شروع میں کہا کہ اس کا کوئی ایک فیکٹر یا ایک وجہ نہیں ہے، بے شمار فیکٹر ہیں۔ ہمیں آج کے ویڈیو میں 3 باتوں پر ہم نے ڈسکس کیا ہے، مجھے امید ہے کہ ان 3 باتوں کا آپ خیال رکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر نظر رکھیں، ہماری جو غلطیاں ہیں، ہماری جو خرابیاں ہیں، جو ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہماری بولی، ہماری گفتگو، ہمارا عمل، اس کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کو سب سے پہلے ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ دوسرا، ہمیں اپنے بچوں کا پورا خیال رکھنا ہے اور ان کو صحیح ماحول فراہم کرنا ہے گھر کے اندر۔ تیسرا، سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے بچوں کو کلیکٹیولی بھی ان کو ایک اچھا ماحول پرووائڈ کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ 3 کام انجام دیے تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ یہ مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ مسائل
इतने हैं कि अब मेरी उम्र 40 साल, 30 साल, 50 साल है, मैं अपने जो खराबियां हैं उनको कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल है, और मैं उसको अब चेंज नहीं कर सकता। अब तो जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको सही होना चाहिए, तो फिर आप यकीन मानिए कि मसला हल नहीं होगा। या आपने ये सोचा कि सोसाइटी को कौन ठीक कर सकता है, हमारे बस का ये काम नहीं है, हमारे पास ना टाइम है, ना फुर्सत है, ना हमारी सलाहियत है। तो ये दोनों चीज़ें आप अपने घर में बंद करके भी अगर बच्चे को रख लें तो वो बच्चा भी सुधर नहीं सकता। तो बच्चों को अगर सुधारना है, बच्चों के अंदर से अगर इंटॉलरेंस ख़त्म करना है, बच्चों के अंदर से अगर आपको एग्रेसिवनेस ख़त्म करना है, और उनके अंदर जो जारहाना रवैये पैदा हो रहे हैं, तनाव के माहौल में वो मुब्तला हो रहे हैं, टेंशन में मुस्तकिल रहते हैं, गुस्सा गर्मी में मुब्तला होते हैं, अगर उनको ये उनके अंदर से ये चीज़ें दूर करना है तो आपको और हमको एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन सबसे पहले अपने ऊपर तवज्जो देनी होगी। साथ ही साथ इस तरह के माहौल को क्रिएट करने, उसको परवान चढ़ाने, उसको डेवलप करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। किसी न किसी हद तक कोई ना कोई एक रोल प्ले करना होगा जहां हम कलेक्टिवली इस काम को सही रुख देने के लिए आगे बढ़ सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें अर्ज की गई हैं उस पर मुझे भी और आपको भी गौर करने, उसको उस पर अमल करने और उस रास्ते को आसान बनाने में हमारी मदद फरमाएं। आमीन। और आखिर में मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और हम इसके बाद 2, 3, 4 वीडियोस के अंदर अलग अलग इश्यूज को सामने रखते हुए और उनके सॉल्यूशंस को सामने रखते हुए आगे बात करेंगे कि वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं और उसका सॉल्यूशन स्पेसिफिक क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। इस कोशिश में और इस सोसाइटी को और इस ख़ानदान को बेहतर बनाने में अगर आप हमारे मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और मदद आपको सिर्फ इतनी करना है कि जो बातें यहाँ कही जा रही हैं, जो वीडियोस यहाँ अपलोड और शेयर किए जा रहे हैं, उनको आप दूसरों तक पहुँचा दीजिए, उसके पैगाम को लोगों तक पहुँचा दीजिए। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इस तरह के लोग ज़रूर निकल कर आएंगे सोसाइटी के अंदर जो हमारी बातों पर गौर करेंगे और इन मसाइल को ख़त्म करने में अपने पॉजिटिव रोल अदा करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहला काम यह है कि जो आप वीडियो देखें और अगर आपको पसंद आए तो दूसरों तक पहुंचा दीजिए। दूसरा काम यह है कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए और इस पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमें आगे प्रमोट करने में अपना रोल जिस हद तक भी प्ले कर सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप के बेइंतहा ग्रुप हैं जिनमें हम लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ इस लिंक को आप लोगों तक आगे जितने भी आपके में लोग मौजूद हैं उन तक सिर्फ फॉरवर्ड कर दीजिए। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पैगाम भी बढ़ेगा और इसके नतीजे में बेहतर नतीजे भी सामने आएंगे। शुक्रिया। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच।